عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا نہیں، لیکن جب وہ اتریں گے، جب وہ آخری زمانے میں اتریں گے جس کی تیاریاں شروع ہیں، یہودیوں کی سلطنت کا قیام اور 9 کروڑ مسلمان عربوں کی سلطنتوں کا ان کے سامنے عاجز ہونا، پوری دنیا کی ملامت اور لعنت کی بوچھار کے باوجود ان کی جھٹائی جو دوسرے لفظوں میں ثابت قدمی ہے، سخت جانی، ان کی قوت میں دن بدن اضافہ، اسرائیل کا دن بدن مضبوط و مستحکم ہونا، مسلمانوں کی سرحدوں کے اندر دست اندازی اور جس مورچے پر کھڑے ہوگا وہاں سے نہ واپس ہونا، یہ سب نشانیاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نزدیک آئیں۔ تفصیل میں نہیں جاتا، ہمیشہ بیان کیا اگر تو میرا یہ من بھاتا موضوع ہے، بھائی اتنی گزارش کر دوں کہ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، کوئی فلسطینی، کوئی پاکستانی، کوئی ترکی، عربی، فلسطین اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل نہ ہوگا۔ اسرائیل ختم ہوگا ان مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمانڈ میں، جن کے سیکنڈ کمانڈر حضرت امام مہدی، امام حسن کی اولاد میں سے جو ہوں گے رضی اللہ عنہ، ان کی کمانڈ میں جو جنگ ہوگی وہ مسلمان مجاہد اسرائیل کو ختم کریں گے۔ اس سے پہلے شرق و غرب کا کوئی مسلمان اسرائیل کو ہلا بھی نہیں سکتا، یہ طے شدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی زندگی میں بیان نہیں کرتا، دجال کو قتل کر کے، یہودیوں کا خاتمہ کر کے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حجاز میں آئیں گے، عرب میں داخل ہوں گے، یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے تشریف لائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے فج روحا۔ فج روحا سے حضرت عیسیٰ احرام باندھیں گے مکے میں داخل ہونے کے لیے، یا حج کا احرام ہوگا یا عمرے کا، یحج اور یا یحرم بالحج اب العمرہ، یا حج کا احرام باندھیں گے یا عمرے کا۔ بعضوں نے کہا دونوں کا، لیکن نہیں، بزرگوں کی زیادہ میلان اور رجحان اسی طرف ہے کہ ایک احرام ہوگا یا عمرے کا، اور اس کے بعد دوبارہ حج کا مکہ مکرمہ میں جا کر، یعنی وہ تمتع کریں گے، قران نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آپ تو آسانی سمجھ گئے کہ تمتع کریں گے، قران نہیں ہوگے۔ اس میں آپ جانتے ہیں علماء کی بحث ہے نا کہ تمتع افضل ہے یا قران افضل ہے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جائے وہ افضل ہے، بعض کہتے نہیں، پہلے عمرے کا باندھو، ایک مستقل ثواب، تھوڑی سی تکلیف مستقل برداشت کرو، پھر حج کے دنوں میں پھر دوبارہ حج کا احرام باندھو، اس کے لیے کچھ دن تکلیف برداشت کرو، ڈبل تکلیف ڈبل ثواب۔ تو ہمارے جن بزرگوں نے تمتع کا نظریہ قائم، ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا احرام بھی 2 دفعہ ہوگا، حج کا الگ اور عمرے کا الگ۔ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں واپس آئیں گے، ان کا قیام مدینہ منورہ میں ہوگا آخری۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فیاتی علی قبری، میرا بھائی اور میرا دوست عیسیٰ میری قبر پر آئے گا۔ وہ حجرہ مبارکہ جو کسی بادشاہ کے لیے بھی کھولا نہیں جاتا، قبر شریف کی وہ اندر کی 4 دیواری جس پاک مٹی میں ساری کائنات کا سردار سویا ہوا ہے، اس جنگلے کو ہاتھ لگانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دروازہ کھلے گا اور کسی کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ وہ دروازہ معجزتاً کھلے گا، بغیر کنجی لگائے کے عیسیٰ علیہ السلام جب دروازے پر آئیں گے دروازہ خود بخود کھلے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے روضے پر کھڑے ہو کر کے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، اے محمد آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یسلم علیہ، وہ مجھ پر سلام بھیجیں گے، ولا اردن علیہ السلام، اور میں سلام کا جواب دوں گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سلام کا جواب عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے، جو ساتھ کھڑے ہوں گے وہ بھی سنیں گے۔ یہ دلیل ہوگی، یہ سلام اور جواب اور یہ سنت دلیل ہوگی کہ جس پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 650 سال کے بعد ظہور فرمایا، اور پھر عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور زمین پر اترنے کا جو اتنا طویل اور مدید عرصہ ہے، اس میں ابتدا کے اندر یہ بتا دیا کہ میری زندگی میں نہیں، میرے جانے کے بعد میری امت کے آخری رہنماؤں میں عیسیٰ آئے گا اور وہ یہ کام کرے گا۔ یہ سلام و جواب اس صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی صداقت کی دلیل بن جائے گا کہ جو کہا تھا
وہ مکے میں یا مدینے میں آج وہ پورا ہو رہا ہے، اور جو چشم بینا اور گوش با موجود ہے وہ آنکھوں سے دیکھ لے اور کانوں سے سن لے کہ عیسیٰ کھڑے ہیں، محمد علیہ السلام قبر شریف میں ہیں، وہ بول رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، اور سننے والے سب موجود ہیں۔ تو جو کہا گیا تو اس کی تصدیق اس دن ہوگی جس دن عیسیٰ علیہ السلام روضے کے اندر جائیں گے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر مدینے میں قیام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، ثم یتزوج، پھر وہ نکاح کریں گے، ثم یولد لہ، پھر ان کی اولاد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نکاح ہوگا اور ان کی اولاد ہوگی۔ جو چیز پروگرام میں لکھی ہوئی ہو، عملی طور پر چاہے وہ ظاہر نہ ہو، عقلی لحاظ سے دلیل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل فکس پروگرام ہے، طے شدہ ہے، سمجھیے کہ یہ ہو چکا ہے۔ جو چیز عمل درآمد کے لیے طے کر دی جائے، دنیا میں ضابطہ یہ ہے کہ جی پروگرام یہ ہے، سلامی ہوگی، گولے چھوڑے جائیں گے، پریڈ ہوگی، پھر سلوٹ ہوگا، پھر واپسی ہوگی، پھر لاؤنج میں آئیں گے، پھر رسمی مذاکرات ہوں گے۔ کنگنی یہ طے شدہ سمجھو کہ ہو چکا، تو قید ہو گیا۔ عام دنیا کے پروگرام جب طے ہو جائیں اور وہ ابھی تک واقع میں نہ ہو تو سمجھے جاتے ہیں کہ چونکہ طے ہے اس لیے ہو گئے۔ اللہ کا پروگرام بھی چاک آؤٹ ہو چکا ہے، یہ سمجھو کہ ہو چکا ہے۔ عیسیٰ کا نکاح علیہ السلام اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا، پروگرام چاک آؤٹ ہو چکا۔ محمد کریم علیہ السلام بیان فرما چکے، حضور کا شہر عیسیٰ علیہ السلام کا سسرال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی زوجہ محترمہ مدینے میں سے ہوں گی، ان کی اولاد وہیں ہوگی، سمجھے؟ تو ایسا سمجھو کہ نکاح عیسیٰ بھی جو تقدیر میں لکھا تھا وہ دیکھنے میں ہمارے سامنے نہیں ہوا، لیکن حقیقتاً وہ ہو چکا ہے، اور وہ اولاد بھی ان کی سمجھو کہ پیدا ہو چکی ہے۔ جو مہدی عیسیٰ کے ساتھ مل کر کے دجال سے یہودیوں سے جہاد کریں گے وہ ابھی آئے نہیں، ان کی پیدائش کے آثار بالکل نزدیک ہیں۔ وہ پہاڑ میں سے نہیں نکلیں گے، کسی غار میں سے کوئی مہدی نہیں نکلے گا، مہدی مدینے میں پیدا ہوگا۔ یولد فی المدینہ، سادات کے گھر میں ہوگا، امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ جوانی کے عالم میں لوگ اس کو کہنے لگ جائیں گے تیری شکل اس حلیے سے ملتی ہے جو جد امجد نبی نے فرمائی، کہیں تو مہدی تو نہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے وہ چھپنے لگیں گے کہ لوگ مجھے سچ مجھ مہدی نہ کہہ دیں، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے تو ان کو وحی آئے، وہ چھپتے چھپاتے مکے میں آ جائیں گے۔ مکے میں آ کر وہ ایک دن حج کے دوران طواف کر رہے ہوں گے تو عراق کے اولیاء اللہ کا ایک گروہ حضور علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے جنوبی کونے پر رکن یمانی پر ان کا دامن پکڑ لے گا، کہیں گے ذرا ٹھہر جائیے حضرت، آپ سے ایک بات کرنی۔ وہ کہیں گے تم کیوں خام خواہ مجھے پکڑتے ہو، اپنے طواف میں مجبور؟ کہیں گے نہیں، سب طواف رک جائے گا، ہزاروں انسان چلتی ہوئی مشین رک جائے گی۔ ان اولیاء کا سردار کہے گا آپ کا حلیہ یہ بتاتا ہے کہ آپ امام حسن کی اولاد اور نبی کے نواسی کی اولاد ہیں اور آپ مہدی ہیں۔ وہ کہیں گے بالکل نہیں، میں گناہ گار مسلمان ہوں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑو۔ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ جب اصرار کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ میرا نام محمد مہدی ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میری اماں کا نام آمنہ ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، مدینے میں فلاں شاخ میں پیدا ہوا ہوں، یہاں حج کے لیے آیا۔ فَيُبَايَعُ، ساری کے سارے اولیاء اللہ، اوتاد العراق آتا ہے، اوتاد عراق سب سے پہلے امام مہدی کی بیعت کریں گے، پھر جتنے ہزار یا جتنے لاکھ آدمی اس وقت حج پر موجود ہوگا وہ سب بیعت کرے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ مہدی آ گیا۔ سن لو، مہدی ظاہر نہیں ہوں گے، مہدی پیدا ہوں گے۔ مہدی حسنی ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے۔ مہدی غار سے نہیں آئے گا، مہدی مدینے سے نکلے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ تین جھوٹ ہیں جو امت کے ذمے لگائے گئے، تین جھوٹ ہیں جو کائنات میں بدترین جھوٹ امت کے ذمے یہودیوں نے لگوائے۔ کوئی آدمی اب کسی قبر سے یا غار سے ظاہر ہو کر امت کی رہنمائی نہیں کرے گا، ایسا کوئی آدمی ازرو کتاب و سنت کسی نبی نے کسی خدا نے نہیں کہا کہ غار میں سے یا پہاڑ میں سے کوئی نکلے گا وہ تم کو رہنمائی کرے گا۔ جس طرح اول اولیاء پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی امام مہدی پیدا ہوں گے۔ خاندان حسنی ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فیولد، لمبا قصہ ہو جائے گا، میں کیا کروں۔ امام حسن مدینہ منورہ میں جمعے کے دن حضور کے پاس محراب کے اندر کھڑے تھے، یا آپ نے خود کھڑا کر لیا۔ حضرت علی کے ساتھی
ابو اسحاق تابعی کی روایت ہے، زندگی رہی تو پھر تفصیل سے بتاؤں گا، مختصر بتاتا ہوں، آپ لفظ یاد رکھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھی صحابی کو دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ تابعی۔ ابو اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ کوفے کی جامع مسجد میں مولا مومنین علی بن ابی طالب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کھڑے تھے، امام حسن کو وہاں پاس کھڑا کر لیا۔ اس وقت میں امام حسن جوان تھے، جوان رانا تھے، 20-25 برس کی عمر تھی، شباب تھا۔ تو حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے یوں دیکھا، 2-3 دفعہ بیٹے کو یوں دیکھا، پھر حاضرین سے پوچھا حل رأیتم، تم نے دیکھا کچھ؟ نعم امیر المومنین رأینا انک قد رأیت الحسن، آپ نے حسن کو دیکھا؟ کہ میں نے ایسے نہیں دیکھا، یوں ہی ایک وقت تھا، جمعے کا دن تھا، جیسے میں ممبر پر ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، اور جیسے یہ میرا بیٹا جوانی کے عالم میں میرے سامنے محراب میں ہے، اسی طرح حضور کے سامنے بچپن میں تھا۔ تو جو محمد علیہ السلام نے اس دن فرمایا تھا اس بیٹے کے متعلق، آج میں کہتا ہوں تم سن لو۔ انہوں نے فرمایا تھا یولد من صلب ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کی پشت سے پیدا ہوگا مہدی۔ میں ایسے نہیں دیکھا، میں نے حضور کی نقل کی ہے۔ حضور نے بچپن میں حسن کو دیکھا تھا، میں نے جوانی میں نے نقل کی، حضور کی سنت کی پیروی کی، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا میں نے ویسے ہی اس کی نقل کر دیا۔ آپ نے بھی حسن کو یوں دیکھا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، اور پھر فرمایا، اور آگے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، اس میرے حسن کی اولاد سے پیدا ہونے والے میرے بچے کا نام میرے نام جیسا محمد ہوگا۔ ویواطئ اسم ابی ہے اسم ابی، اور دوسری روایت میں روایتن و اسم امہ اسم امی، کہ اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا یعنی عبداللہ، اور اس کی اماں کا نام میری اماں جیسا ہوگا آمینہ۔ یہ بات فرمایا کہ اس بیٹے کی نسل سے مہدی پیدا ہوگا۔ یہ کس کی روایت ہے؟ ابو اسحاق تابعی، جو شاگرد ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کہہ لیجیے رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ امت کا اس روایت پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ یہ روایت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے۔ کوئی دیو مالائی ڈرامائی روایت امت کے عقیدے کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتی، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کے قابل۔ 3 جھوٹ امت کے ذمے لگائے گئے ہیں کہ مہدی پیدا ہو چکا، اصحاب کہف کی طرح سویا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، 10,000 سال کے بعد یا 9,000 سال کے بعد آئے گا۔ ہمیں ایسی مہدی کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اس کے پاس، اگر قرآن اس کے پاس ہے تو ہم گرنتھ لے کر بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس وید ہے، یہ کوئی بائبل ہے، ہم قرآن کو لے کر بیٹھے، مہدی کون سا قرآن ہمارے پاس لائے گا؟ مہدی خود وہی قرآن آ کر کے پڑھے گا جو ابو بکر نے جمع کیا۔ مہدی خود وہ قرآن آ کر پڑھنے کا محتاج ہوگا بچپن سے لے کر وفات تک، جس کو ام المومنین حفصہ بنت عمر نے اپنے گھر میں جمع کیا۔ اسی قرآن کا محتاج ہوگا امام مہدی، جس کو عثمان نے بین الضفتین قریش کی فصیح لغت پر جمع کر کے اس کی نقلیں پوری دنیا میں بھجوائی۔ خود امام مہدی اس قرآن کا محتاج ہوگا، وہ اپنا کوئی قرآن الگ لے کر نہیں آ سکتا، اور اگر کسی کا وہ اپنا کو قرآن ہے وہ امت کے لیے نہیں، پھر وہ اس کے اپنے لیے ہوگا۔ ہمیں وہ قرآن چاہیے جو امت کے لیے ہو، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں کسی شخص کا قرآن، کسی خاندان کا قرآن، کسی قبیلے کا قرآن نہیں چاہیے، ہمیں وہ قرآن چاہیے جو لوح محفوظ میں تھا، جو خدا کے علم میں تھا، جو 23 برس میں مکے میں غار حرا سے لے کر حضور کی قصبہ اونٹنی پر، پھر مکے ہی میں جس کا نزول ختم ہوا یوم عرفات کے اندر، حجۃ الوداع کے اندر، ہمیں تو وہ قرآن چاہیے۔ مکے ہی سے اس کا نزول شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور مکے ہی میں اس کا نزول ختم ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضور اونٹنی پر سوار ہیں اور آخری وحی آئی۔ اس وحی کے بعد عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 یوما ولم ينزل علیہ شیء من الامر والنہی۔ اس حدیث کے روشنی میں حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کل 80 دن حیات رہے، ایک آیت بھی آپ پر وفات تک پھر نازل نہیں ہوئی۔ وحی خفی، حدیث کی وحی تو آئی، قرآن کی وحی آپ پر کوئی نازل نہیں ہوئی۔ ہمیں تو وہ قرآن چاہیے۔
اور وہ کسی امام مہدی کے پاس نہیں، بلکہ جو امام مہدی تشریف لائیں گے وہ اسی قرآن کے محتاج ہوں گے جو محمد کریم علیہ السلام پر یوں اترا، جس کو ابو بکر نے ایک ایک صحابی سے دو صحابیوں کی گواہیاں لے کر جمع کیا، پتوں سے، کپڑوں سے، لکڑیوں سے، چٹانوں سے، کاغذوں سے، جہاں سے ملا اس کو جمع کیا، اور اس کے جمع کرنے کے بعد اس کو پھیلایا، جس کو عثمان غنی نے پھر قریش کی لغت پر جمع کیا، باقی قراتوں کو حذف کیا، پھر اس کے مجموعے بنائے اور اپنے زمانے کے اندر ان کی اولاد میں سے سمجھ آ گئی۔ اور تیسری یہ بات کہ وہ کوئی نیا مذہب لے کر آئیں گے، بالکل نہیں۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ، ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب تک 1,40,000 صحابہ کا جو دین امت کو وراثت میں ملا ہے، محمد المہدی بھی اسی دین پر آ کر عمل کرے۔ تین باتیں۔ چوتھی بات جو علماء امت نے کہی وہ یہ ہے، جس کا حدیث سے تعلق نہیں، قیاس سے تعلق ہے، رجحان غالب سے تعلق ہے، کہ اس وقت بھی دنیا کی 3/4 آبادی اہل سنت والجماعت اور مسلک حنفی کی پیروکار ہے۔ دنیا کی 3/4 مسلمان آبادی اللہ کی تقسیم سے، اللہ کے ہاں مقبولیت کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو ماننے والی علماء اس کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ جب اجماع امت کے مطابق مہدی عمل کریں گے تو اجماع امت امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ ہمارا قیاس، گمان غالب، ظن غالب یہ ہے جو بحد یقین ہے کہ جب مہدی آئیں گے اہل سنت والجماعت کے امام ہوں گے اور مذہب ابو حنیفہ کے پیروکار ہوں گے۔ یہ مجھے کسی وجہ سے بیان کی 3 جھوٹ ہیں، ان کو کھلت دیجئے دماغوں سے، دلوں سے۔ اللہ کے رسول پر تہمت ہے، قرآن پر تہمت ہے، حدیث رسول پر تہمت ہے، پوری امت کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، اور جو پوری امت کو جھوٹا کہے اس سے بڑا کذاب ابن کذاب کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ امت رسول گنہگار ہو سکتی ہے، فاسق فاجر ہو سکتی ہے، بدکار ہو سکتی ہے، لیکن خدا و رسول کو جھوٹا بھی کہے اور پھر امتی بھی ہو، ایسے ملعون کو رسول اللہ اور اللہ اپنے امتی شمار کرنے کے لیے تیار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟